بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل جیسا کہ موسم بہت چینج ہو گیا ہے تو سوچا اس لحاظ سے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم کس طرح اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم اسپیشلی جب شروع ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہی موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس موسم میں بچے بڑے سبھی افیکٹ ہوتے ہیں اس موسم سے، اسپیشلی بچوں پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم مزید میڈیسن سے، دوائیوں سے بچوں کو، خود کو بچا سکیں۔ اس میں کیا ہے کہ اگر ہم پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھنڈا، پہلے تو فریج میں پانی رکھنا بند کر دیں۔ ابھی بھی موسم اس طرح کا ہے کہ دن میں تھوڑی تھوڑی گرمی لگ رہی ہوتی ہے شام میں، اور صبح میں تھوڑا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو دن میں تھوڑا دل کرتا ہے کہ ہلکا پھلکا ٹھنڈا پانی ہو، لیکن اسپیشلی بچوں کے لیے تو بالکل ٹھنڈا پانی بند کر دیں۔ بوتلیں فریج میں رکھنا ختم کر دیں، اب فریج میں رکھنا چھوڑ دیں۔ بوتلوں کو فریج میں نہیں رکھنا، پانی ٹھنڈا نہیں کرنا، یا تو تازہ پانی استعمال کریں، بلکہ بچوں کو اگر پانی دینا ہے تو ہلکا سا نیم گرم کر لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا گلا خراب نہیں ہوگا، ایک دم سے ان کا گلا افیکٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب چھوٹے بچوں کو جیسے دودھ دیا جاتا ہے تو دودھ بھی نیم گرم کر کے دیں۔ ٹھنڈا دودھ نہیں دینا۔ ابھی میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ بھی ٹھنڈا مانگتے ہیں کہ نہیں مما فریج میں آپ نے بوتل کیوں نہیں رکھی، مجھے دودھ ٹھنڈا چاہیے، لیکن ہم نے انہیں ٹھنڈا نہیں دینا۔ اسی طرح اگر دودھ دے رہے ہیں یا اگر تھوڑی بہت چائے ہو تو اس میں کیا ہے کہ ہلکا سا جو شاندہ بھی ہم ڈال کر استعمال کر لیں۔ اگر آپ کا نہیں بھی ہے تو ان سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زکام فل زوروں پر ہوتا ہے، تو پھر ہم جو شاندہ بھی یوز کر رہے ہیں، ہم دوائیاں بھی یوز کر رہے ہیں، ہم اینٹی بائیوٹکس یوز کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہمیں احتیاط کر لینی چاہیے۔ تو پہلے احتیاط میں کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ٹھنڈا پانی ختم کر دیں، ہم ہلکا ہلکا گرم نیم گرم پانی یوز کریں۔ اس کے علاوہ نیم گرم مطلب گرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ گرم ہو پانی، ہلکا اس کو آپ نارملائز کر لیں، اس کو ہلکا ہلکا بہت ہلکا سا آپ اس کو گرم کر لیجئے گا۔ دودھ استعمال کر رہے ہیں بچوں کے لیے یا اپنے لیے تو وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، فریج کا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی آپ تھوڑی سی دیر چولہے پر رکھ کر نارمل کر لیں یا پھر نیم گرم کر لیں۔ اور تھرڈ یہ کہ اگر ہم دودھ استعمال کر رہے ہیں یا چائے لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا بہت جو شاندہ استعمال کر لینا چاہیے۔ اگر بڑا کوئی یوز کر رہا ہے تو اس کو اس میں آپ اپنے ایک کپ میں یا ایک گلاس دودھ لے رہے ہیں، ہلکا سا نیم گرم کر لیں گے تو اس میں آپ جو شاندہ پورا ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچوں کو دے رہے ہیں دودھ تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑا بڑا بچہ ہے تو ہاف جو شاندہ کا پیکٹ آپ ہاف اس میں ڈال دیجئے، اگر تھوڑا چھوٹا ہے تو اس سے تھوڑا ڈال دیجئے۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہوگا، اس سے زکام وغیرہ، نزلہ، کھانسی، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ یہ ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں نہ دیں جس سے وہ الرجک ہوں، اسپیشلی جیسے کنو کا موسم آئے گا یا انار آ چکا ہے، کھٹا، بہت زیادہ کھٹا انار بچوں کو جلدی افیکٹ کرے گا۔ میں تمام بچوں کی بات نہیں کر رہی، یہاں پر کچھ ایسے بچوں کی بات کر رہی ہوں جو بہت زیادہ یا جلدی الرجک ہوتے ہیں، ان کو جلدی ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی اور کے بچے کھا رہے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں وہ تو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں تو کیا ہو گیا، سب کی ایک جیسی پاور نہیں ہوتی ہے۔ کچھ بچے جلدی ریئیکٹ کر جاتے ہیں، الرجک ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کس چیز سے الرجک ہے تو اس چیز سے اس کو بچانا ہوگا۔ تو بہت زیادہ جیسے کھٹی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اسپیشلی ٹھنڈ کے موسم میں کھٹی چیزیں بچوں کو نہیں دینی ہیں، تو وہ اس طرح کے جو ترش پھل ہیں جیسے مالٹا ہو گیا یا انار بہت اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، اب آپ کہیں گے کہ فروٹس کھانے سے منع کر رہی ہیں، لیکن کچھ بچوں کے کچھ سچویشن کے لیے یہ بات کر رہی ہوں میں کہ بہت زیادہ جو ترش پھل ہوگا، جیسے انار، کچھ ریڈ انار جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ترش ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، تو اس سے بچائیے گا۔
یا اگر دیں تو بہت کم کوانٹٹی میں دیں، اور وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ فروٹس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ فریج میں رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب موسم چینج ہو گیا ہے کافی، تو ہمیں ابھی سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے، ٹھنڈ سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ تو فریج میں فروٹ رکھنا چھوڑ دیں، ان کو باسکٹ میں کچن میں ہی یا کسی ایسی جگہ پر جو فریج سے بس ہٹا کے اس کو آپ کچن میں رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ ٹھنڈے نہ ہوں۔ نارمل ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے فروٹس ہی بچوں کو دیں۔ اب نیکسٹ بات آ جاتی ہے کپڑوں کی۔ کپڑے بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا گرمی کا موسم تھوڑا زیادہ عرصہ کے لیے چلا ہے، ابھی دیکھیں اکتوبر بھی اینڈ ہو چکا ہے تقریباً، اور اب جا کے تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے، اب ٹھنڈ ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن دن میں ابھی بھی گرمی لگتی ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ زیادہ ایکٹیو ہیں یا تھوڑا زیادہ کام کر رہے ہیں تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو مینز ابھی ملا جلا موسم ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن بچوں کا ہمیں زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے، بچے زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں موسم کی تبدیلی سے خاص طور پر، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کے کپڑے ان کو جو سلیو لیس ہم اگر پہنا رہے ہوتے ہیں یا ہاف سلیوز کے، تو ہمیں انہیں اب فل سلیوز کے کپڑے پہنانے شروع کر دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ساکس پہنانی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں آئی ہے، لیکن موسم چینج ہو چکا ہے اور بچے افیکٹ ہوں گے، تو ہمیں ان کو ساکس پہنانی چاہیے۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں نہیں چلیں، ہر وقت انہوں نے یا تو شوز پہنا ہوا ہو یا سینڈل سلیپر کچھ نہ کچھ ضرور پہنا ہوا ہو، ننگے پاؤں وہ فرش پر نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ساکس بھی پہننے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے شرٹس پہنتے ہیں، ان شرٹس کے نیچے انہیں ویسٹ ضرور پہننی چاہیے، بنیان وغیرہ ضرور پہننی چاہیے، کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا۔ خاص طور پر اسکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کو لازمی نیچے ویسٹ پہنانی چاہیے، تاکہ ان کی چھاتی کور رہے اور انہیں زیادہ جلدی ٹھنڈ افیکٹ نہ کرے، کیونکہ بچے نازک ہوتے ہیں، ان کو جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ تو ابھی بہت زیادہ ٹھنڈ چونکہ نہیں آئی ہے، لیکن موسم چینجنگ کی طرف ہے، تو بچوں کو یہ آپ کو پتہ ہے جلدی افیکٹ کرتا ہے۔ پیرنٹس ظاہر ہے جب بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو والدین بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور وہ کافی دن تک اپسیٹ رہتے ہیں، باہر نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ بچوں کو اگر باہر لے کے جائیں گے تو انہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ والے موسم کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس طرح ان ساری پریشانیوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے کھانے میں ہمیں انڈا ضرور دینا چاہیے انہیں، اور وہ ضرور اس پہ تھوڑا نمک اور کالی مرچ لگا کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا ہاضمہ اس کا اچھا ہو جائے۔ صبح ناشتے میں دینا یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ رات کو بھی دے دیتے ہیں، اکثر دن میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن رات کو چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ اور زکام اور اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، تو رات کو اور بچوں نے سونا ہوتا ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتا اکثر بچوں کو، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے ہم صبح دیں یا دوپہر میں دے دیں، بوائل کر کے دے دیں، فرائی کر کے دے دیں، جیسے بھی دیں۔ بچوں کے کھانے میں ان کی خوراک میں انڈا لازمی شامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح خوراک میں شہد کا استعمال بھی لازمی کریں سردیوں میں، یا جیسے موسم چینج ہو رہا ہے ابھی سے بچوں کو شہد دینا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا ایسے ہی اگر چٹوا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو دودھ میں ڈال کر دے دیں تو وہ بھی، جیسے ہم بچوں کو دودھ دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں شہد بھی ڈال کر دے دیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو ڈرائی فروٹس دیں، تھوڑی کوانٹٹی میں دیں، لیکن لازمی تھوڑے بہت ان کو ڈرائی فروٹس دے دیا کریں۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس سے ملتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہماری بچوں کے صحت کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ہمیں ادرک کے، اگر اکثر ایسے مسئلہ ہوتا ہے، کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے نہایت ہی آسان سا ٹوٹکا ہے کہ ادرک کا جو رس ہوتا ہے، تھوڑا سا ادرک کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ شامل کریں، دونوں کو مکس کر کے وہ بچے کو کھلا دیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو گرم چیزیں ہمیں بچوں کی خوراک میں شامل کر دینی چاہیے۔ اس طرح جیسے ہم کھانا تو ڈیلی بیسس پر بناتے ہی ہیں، اگر اس میں ہم گوشت استعمال کر رہے ہیں یا چکن استعمال کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو علیحدہ کر کے، اور سبزیاں بھی آج کل جیسے موسم چینج ہوا ہے تو سوپ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو بچوں کے خوراک میں سوپ اب دینا ان کو شروع کر دیں۔ یہ بھی گرم ہوتا ہے اور کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی باڈی کو کور رکھیں، گرم چیزیں انہیں دینا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اینٹی الرجک میڈیسنز بھی ہونی چاہیے۔ مجھے بہت ساری پتہ ہیں، لیکن آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے میں کسی بھی میڈیسن کا نام نہیں بتاؤں گی۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، بچوں کا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر آپ اپنے پاس
اینٹی الرجک اور اس طرح کی میڈیسنز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی چھوٹے بچوں کا جیسے میں نے بتایا بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد ایفیکٹ ہو جاتا ہے ان پہ، ابھی ہی جیسے موسم چینج ہوا ہے تو بچوں پر اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ موسٹلی مدرس کو پتہ ہوگا۔ ابھی سے ہی ان کا ٹیمپریچر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں پر ایفیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، زکام، نزلہ، کھانسی، بخار، یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، بچوں کی چھاتی پر بوجھ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، بلغم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر چھوٹے بچے چونکہ ان کو نہیں طریقہ آتا تو وہ نہ وہ اس کو نکال سکتے ہیں، تو مطلب اگر ان کو ہم لیکوڈ یا کوئی بھی کھانے کی چیز دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو کھانسی آنا، بلغم کی وجہ سے انہیں کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ، اور وہ اس کے بعد وہ الٹی کر دیتے ہیں، وومٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ والی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں ایک نیبولائزر ضرور ہونا چاہیے۔ سمپل پانی سے بھی اگر ہم بھاپ دے دیں گے تو بھی بلغم سے بچت ہو جاتی ہے، نکل جاتا ہے آرام سے، اور چھاتی صاف ہو جاتی ہے، بچے ایزیلی سانس لے سکتے ہیں۔ تو اگر نیبولائزر نہیں بھی ہے تو سادہ پانی اگر ہم لے لیں، اس کو ہم بوائل کر لیں اچھے طریقے سے، اور پھر بچے کو احتیاط سے ساتھ بٹھا کر اوپر ٹاول ڈال دیں۔ خیال کیجیے اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ہاتھ یا پاؤں گرم برتن کے ساتھ نہ لگ جائیں، تو اس کے جو گرم پانی ہم نے جو بوائل کیا ہے اوپر جب ٹاول ڈالیں گے تو 2-3 دفعہ بھی جب سانس لے لے گا تو اس سے بہت ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، چھاتی کھل جائے گی، بلغم ہٹ جائے گا۔ تو ہمیں یہ پروسیس ویسے بھی سردیوں میں خود سے کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا چاہیے، خود کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو بہت زیادہ پریشانی سے بچا سکتی ہیں، تو ہمیں ان سب پر عمل کرنا چاہیے۔ بینگ اے مدر، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میں ان کے ساتھ جس طرح میں انہیں ٹریٹ کرتی ہوں، تو میں نے وہی سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ چھوٹے بچے کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بچہ بیمار ہو تو پیرنٹس کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میری بھی کوشش ہے کہ میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری احتیاطیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ اگر زیادہ نہیں تو کسی ایک سے ہی، اگر آپ کو کسی ایک احتیاط کرنے سے ہی اگر آپ کو فائدہ ہو جائے تو مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں ان ساری چھوٹی چھوٹی احتیاطوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح میڈیسنز کی میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اینٹی الرجک یا اور بھی میڈیسنز ہیں وہ ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ دوائیاں بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے بچوں کے لیے، یا خود بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے ہم کوشش کریں کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے ایوائڈ کریں، ہم بچیں کہ بہت زیادہ پریشانی نہ ہو، اس طرح ہم بہت زیادہ افیکٹ نہ ہوں ایسی چیزوں سے۔ اگر ہو بھی جاتا، اوبویسلی بچے ہیں، بچے نازک ہوتے ہیں، جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوائی کا کم سے کم استعمال کریں، اگر لینی بھی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہم صحیح دوائی استعمال کریں، بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی دوائی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ احتیاط بہت ضروری کرنی چاہیے کہ ہمیں انجیکشن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ اکثر پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سائیکی ہی بن گئی ہے کہ جب تک انجیکشن نہیں لگے گا بچے کو آرام نہیں آئے گا، انجیکشن سے اوائڈ کر۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، کوشش کی کہ ساری احتیاطیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔